آج کا ہمارا موضوع ہے فکر آخرت اور اس کی ترغیب۔ ایمان بہت بڑی دولت ہے۔ ایمان جس کو نصیب ہو جائے وہ دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت کے اندر بھی اسے کامیابی ملے گی۔ ایمان کا مطلب کیا ہے؟ ایمان کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کو مانیں، بلکہ ایمان کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہے ایمان مجمل اور ایک ہے ایمان مفصل۔ ایمان مجمل آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ، کہ میں ایمان لایا اللہ کے نام اور اس کے تمام صفتوں کے ساتھ اور اس کے تمام احکام کو میں نے قبول کیا۔ یہ ہے مجمل ایمان۔ اور کامل ایمان اور تفصیلی ایمان آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ یہ سب ایمان کے قبیل سے ہے کہ ایمان کا مطلب ہے اللہ کو ماننا، کتابوں پر ایمان لانا، تمام رسولوں پر ایمان لانا، ہر اچھی بری تقدیر پر ایمان لانا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر ایمان لانا۔ یہ ہے ایمان کی تفصیل۔ تو جو انسان یہ کلمہ پڑھ لیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، تو اس کو جنت میں جانے کا وہ مستحق ہو جاتا۔ جنت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے بنایا ہے، جہنم کو اللہ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے بنایا ہے۔ ایمان پڑھ لینے کے بعد انسان جنت کا مستحق بن جاتا ہے۔ جنت میں جانے کا اس کے پاس سرٹیفکیٹ اور اس کے پاس آدھار ہو جاتا ہے۔ جس کے پاس ایمان کی سرٹیفکیٹ اور ایمان کا آدھار نہیں ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہم سب کو ایمان والا بنایا۔ اب ایمان کے بعد انسان کی زندگی کو سنوارنے کے لیے اور فلاح و بہبود کے مقام تک پہنچانے میں سب سے بڑا دخل اللہ کا ڈر ہے اور آخرت کی فکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں کو اپنی امت کے اندر داخل کرنے کی کوششیں کرتے رہے، ترغیب دیتے رہے کہ میری امت کے اندر اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے، میری امت کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے۔ اس لیے کہ جب تک ہمارے اندر اللہ کا ڈر پیدا نہیں ہوگا ہم گناہوں سے نہیں بچ سکتے ہیں، ہم جھوٹ سے، غیبت سے، چغلی سے نہیں بچ سکتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو چیزوں پر بڑی محنتیں کی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا ذکر ہم نے خطبے کے اندر کیا، آقا نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، کہ جو شخص ڈرتا ہے وہ شروع رات میں چل دیتا ہے، اور جو شروع رات میں چل دیتا ہے وہ منزل مقصود تک عافیت کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ چلا جاتا ہے۔ یاد رکھو اللہ کا سودا سستا نہیں، بہت مہنگا ہے، بہت قیمتی ہے، اور وہ سودا جنت میں۔ اس زمانے میں عرب کا دستور تھا کہ کوئی بھی قافلہ یا جماعت جب ایک جگہ سے دوسری جگہ کوچ کرتا تھا، سفر کرتا تھا، تو عام طور پر صبح کے وقت میں، سحر کے وقت میں وہ کرتا تھا، اور عام طور سے ڈاکوؤں کا حملہ بھی اسی وقت سحر کے وقت میں ہی ہوتا تھا۔ تو جس قافلے کو اس بات کا اندیشہ رہتا تھا کہ ہمارا قافلہ لٹ جائے گا، ڈاکو ہم پر حملہ کر دیں گے، تو وہ قافلہ بجائے آخری رات کے شروع میں چل دیتا تھا،
اور پھر وہ قافلہ بڑی اطمینان کے ساتھ منزل تک پہنچ جاتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دے کر کے ہمیں سمجھایا اور بتایا کہ دوستو دنیا کے اندر جو تم زندگی گزار رہے ہو آخرت کی نعمتوں کو پانے کے لیے اور آخرت کے اندر آرام اور سکون پانے کے لیے دنیا کی راحتوں کو اور دنیا کی لذتوں کو اور دنیا کی خواہشوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ جس طرح وہ مسافر اپنے قافلے کو ڈاکوؤں کے حملے سے بچانے کے لیے بجائے آخری رات کے شروع رات میں چل دیتا ہے، ایمان والے بندوں کو بھی قدم ایک ایک قدم سوچ سنبھل کر چلنے کی ضرورت ہے۔ اور دنیا کے اندر جب تم اس اللہ کے نزدیک معبود اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنی آرام کو اور اپنی خواہشات کو قربان نہ کر دو۔ تو جنت کو پانے کے لیے ہمیں اللہ کے حکم کے مطابق چلنا پڑے گا۔ بہت سے لوگ یہ سوچتے ہیں اور یہ دماغ میں لاتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سے کیسے خوش ہوگا اور خوش کرنے کا طریقہ کیا ہے، کس طرح سے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے، ہمیں سمجھ ہی میں نہیں آتا۔ ہماری زندگی جیسے تیسے کٹ رہی ہے، جیسے تیسے گزر رہی ہے، پتہ ہی نہیں چل رہا ہے کہ میرا رب ہم سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے۔ ہم جو چل رہے ہیں یا حلال حرام کی تمیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، آسان نسخہ ہے اور آسان طریقہ ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں ہے، ہمارا رب ہم سے خوش ہے یا نہیں ہے۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کو جو کام کرنے کے لیے ہمیں دیا ہے آیا ہم اس کام کو بجا لا رہے ہیں یا نہیں لا رہے۔ اگر ہم اللہ کی اطاعت میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، زکات دے رہے ہیں اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں ہم کام آ رہے ہیں، تو آپ اپنے دل میں یہ خیال کیجئے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ ہمارا رب ہم سے راضی ہے جبھی ہم ان تمام چیزوں کو بجا لا رہے ہیں۔ اور اگر ہم گناہوں میں ملوث ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب پی رہے ہیں، اللہ کے گھر ہم آ نہیں رہے ہیں، تو پھر یہ دل میں خیال لائیے کہ ہمارا رب ہم سے روٹھ گیا ہے، ہمارا رب ہم سے ناراض ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ہم اس کے حکموں کو بجا نہیں لا رہے ہیں۔ نماز کے اندر سستی، زکات کے اندر سستی اور گناہوں کے اندر مبتلا ہونا یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب ہے۔ یہ دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ اگر ہم کو یہ جانچنا ہے، پرکھنا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا نہیں، تو ہم اپنے اندر جائزہ لیں، تتولے کہ آیا ہماری زندگی اللہ کے مطابق گزر رہی ہے یا نہیں گزر رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے راوی شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، عن شداد بن اوس رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من نتبع نفسه هواها وتمنى على اللہ۔ آقا نے فرمایا کہ ہوشیار اور سمجھدار انسان وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے۔ ہوشیار اور سمجھدار وہ ہے جو اپنے نفس کو قابو میں رکھے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری اسی دنیا میں کرے۔ نادان اور ناسمجھ انسان وہ ہے جو اپنے خواہشات کے مطابق چلے اور مرنے کی بعد کی زندگی کی تیاری نہ کرے، بلکہ امید رکھے کہ اللہ ہمارے ساتھ بہتر فیصلہ کرے گا۔ صرف امید باندھ لینے سے مسئلے کا حل نہیں۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں دنیا کے اندر وہ انسان کامیاب ہے تو دنیا کمانے میں بہت زیادہ تیز ترار ہے، رشوت خوری میں مبتلا ہے، سود بیاج کے کاروبار میں اس کی ترقی ہو رہی ہے، اس کے پاس بلڈنگیں ہیں، اس کے پاس محلات ہیں، اس کو ہم کامیاب سمجھتے ہیں۔ میرے بھائیوں بزرگوں، کامیاب وہ نہیں ہے، اور اس بندے کو انسان گناہگار سمجھتا ہے، بیوقوف سمجھتا ہے جو اللہ کے حکموں پر چلتا ہے،
اس کے پاس بینک بیلنس نہیں ہے، اس کے پاس خزانے نہیں ہے، اس کے پاس بلڈنگیں نہیں ہے، اس کے پاس گاڑیاں نہیں ہے، لیکن اللہ کے حکموں کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، دنیا اس کو بیوقوف سمجھتی ہے۔ میرے بھائیوں، جب ہماری یہ آنکھیں بند ہوگی اس وقت ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ عقل مند اور ہوشیار وہ انسان تھا جو اللہ کے حکموں کے مطابق چل رہا تھا، حلال اور حرام کی تمیز کر کے زندگی گزار رہا تھا، یا وہ بندہ جس کے پاس سودی کاروبار کے ذریعے سے بینک بیلنس تھا، بڑی بڑی بلڈنگیں تھی، بہترین گاڑیاں تھی، وہ انسان ہوشیار اور سمجھ تھا۔ ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد سمجھ میں آئے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنے اندر اللہ کا ڈر اور اللہ کا خوف پیدا کرو۔ جب تک اللہ کا ڈر ہمارے اندر پیدا نہیں ہوگا ہم اللہ کے حکموں کے مطابق نہیں چل سکتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، آنکھوں سے آنسو نکلنا اور ایک قطرے کا گر کر آپ کے چہرے پر آ جانا، یہ آنسو اللہ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے اللہ کی یاد میں، اللہ کے قہر جلال سے اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے، پھر وہ آنسو مکھی کے سر کے برابر ہی کیوں نہ ہو، یعنی مقدار میں کم ہی کیوں نہ ہو، اللہ رب العزت اس کے چہرے کو، اس کے بدن کو جہنم کی آگ سے حرام کر دیتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی محنت کرتے تھے کہ ہمارے اندر ڈر خوف پیدا ہو جائے، ہمارے اندر اللہ کے حکموں پر چلنے والا ہمارا مزاج بن جائے۔ ہم تو عیاشیوں میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، من چاہی اور منمانی طریقے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ کل قیامت کے دن ہمیں احساس ہوگا ایک وہ بندہ جو پیدائش سے لے کر موت تک پوری زندگی رب کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے سجدے میں پڑا رہا، کل قیامت کے دن وہ بندہ بھی اپنے اس عمل کو کمزور سمجھے گا، کم محسوس کرے گا کہ آیا ہماری زندگی اور ہوتی تو ہم اور زیادہ سجدے کیے ہوتے۔ پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے رب کے سامنے اپنا ماتھا ٹیکتا رہا، وہ انسان جب آنکھیں کھولے گا اور آخرت کی نعمتوں کو اپنے اندر محسوس کرے گا، اپنے سامنے پائے گا، تو یہ پوری زندگی جو اس نے سجدہ کیا ہے اس سجدے کو وہ کم محسوس کرے گا اور کہے گا کہ کاش کہ ہماری تو زندگی ملی تھی، پوری زندگی اور زیادہ سجدے کیے ہوتے، اور زیادہ قرآن کی تلاوت کیے ہوتے، اور زیادہ اللہ کی عبادت کیے ہوتے۔ اس لیے کہ ہم تو دنیا کی چمک دمک اور غیروں کے محلات کو دیکھ کر اور غیروں کی آرام و عیش اور والی زندگی کو دیکھ کر ہم مرغوب ہو جاتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، غیروں کی بلڈنگوں کو دیکھ کر اور غیروں کی بڑی بڑی گاڑیوں کو دیکھ کر، بینک بیلنس کو دیکھ کر ہمیں بالکل مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دولت ہے وہ ان کے پاس نہیں ہے۔ ایمان کی دولت بہت بڑی دولت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا سجن المومن و جنت الکافر، کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ اللہ نے دنیا کے اندر غیر ایمان والوں کو چھوٹ کے رکھا ہے، جتنے تمہیں موج مستی کرنی ہے اور جتنے تمہیں آرام اور عیش و عشرت گزارنی ہے دنیا کے اندر تم گزار لو، آخرت کے اندر تمہیں کوئی حصہ نہیں، آخرت کے اندر تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ لیکن ایمان والوں کے ساتھ یہ نہیں ہے، ایمان والوں کی زندگی قید خانے کی طرح ہے، قید خانے کے قیدی کی طرح ہے۔ جس طرح ایک قیدی جب جیل میں چلا جاتا ہے تو وہ قیدی منمانا اور منچاہی زندگی نہیں گزارتا ہے، جو چیز دیا گیا کھانے کے لیے پینے کے لیے کھا لیا پی لیا، جہاں کہا گیا سو گیا، اسے حرام نہیں دیا جاتا ہے، نرم نرم بستر اسے مہیا نہیں کیا جاتا ہے۔ وہ جیل
جیلر کے منشے کے مطابق اور اس کے مزاج کے مطابق اس کے اسے زندگی گزارنی پڑتی ہے. ایسے ہی ایمان والے بندے کو اس دنیا کے اندر ہمارا ایک قدم آگے بڑھے تو ہمیں سوچنا ہے کہ آیا یہ قدم صحیح راستے پر جا رہا ہے یا نہیں جا رہا. ہمارے پاس 1 روپیہ آ رہا ہے تو ہمیں سوچنا ہے کہ یہ 1 روپیہ ہمارے پاس آیا یہ حلال طریقے سے آیا یا حرام طریقے سے آیا. یہ ایمان والوں کو سوچنا ہے, غیر ایمان والوں کو نہیں سوچنا ہے. ایمان والا اللہ کا محبوب بندہ ہے, لہذا ایمان والوں کو یہ سوچنا ہے کہ ہم جو زندگی دنیا کے اندر گزار رہے ہیں رب کے منشے کے مطابق رب چاہی زندگی گزر رہی ہے یا منمانی زندگی گزر رہی ہے. اللہ نے عقل ہمیں دی ہے, اس عقل کے ذریعے ہمیں فیصلہ کرنا ہے. لا یبغون عنہا حولا, جنت کی نعمتیں تو ہم کو ملے گی. جنت کی نعمتیں جو اللہ رب العزت نے جنت کے اندر تو بے شمار نعمتیں اور طرح طرح کی چیزیں جو تیار کر کے رکھی ہے, ہماری آنکھیں بند ہونے کے بعد جب ہم جائیں گے تو ہمارا رب ہمیں وہ چیزیں عطا فرمائے گا. ہم تو دنیا کے کھیل کود میں ہم مست ہو چکے ہیں, ہمیں یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنا بھی ہے یا نہیں مرنا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری آنکھیں بند ہوں گی لیکن مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے وہ اس زندگی کے اندر ہمیں آرام ملے گا یا نہیں ملے گا, اس کی تیاری ہم اس دنیا کے اندر نہیں کرتے. بھائی یہ دنیا جو ہے دارالعمل ہے, دارالجزا نہیں ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی کام کرے تو ہمیں فوراً بدلہ مل جائے, ڈاکٹر بن جائے, انجینئر بن جائے, پروفیسر بن جائے, بڑے بڑے عہدے پر چلے جائیں, آپ کو اس کا جزا اور آپ کو اس کا بدلہ فوراً ملتا ہے, مزدوری آپ کو فوراً ملتی ہے. لیکن ایمان والے بندے کو اس کی مزدوری فوراً نہیں ملتی ہے. دنیا کے اندر آپ دیکھیں بہت سے لوگ محنتیں کر رہے ہیں, رزق حلال کے لیے قربانیاں دے رہے ہیں, اپنے بچوں کی پرورش کے لیے حلال طریقے سے محنتیں کر رہے ہیں, لیکن وسائل کی قلت ہے, ان کے پاس اچھے مکانات نہیں ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہ انسان دنیا کے اندر محنتیں نہیں کر رہا ہے. یہ امیری غریبی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کی طرف سے فیصلہ. بہت سے بندے ہیں جو بہت کم مقدار میں زندگی گزار رہے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک ان کے مقام اور مرتبہ بہت بلند ہے. لیکن بہت سے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر آرام والی محلات کے اندر, خانبات کے اندر رہتے ہیں. کوئی ضروری نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک راضی ہوں. ہم یہ سمجھ کر کے بھول پڑ جاتے ہیں, دھوکے کھا جاتے ہیں. اللہ نے دونوں طرح سے آزمایا ہے, غریبی میں بھی آزماتا ہے اور امیری میں بھی آزماتا ہے. امیری اور غریبی اللہ کی طرف سے ہے. ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ جب کوئی مصیبت آئے, جب کوئی پریشانی آئے تو اس پر صبر کرے. کے اندر ہم تمہیں آزمائیں گے. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ دنیا کے اندر ایمان والوں کو ہم ہر طرح سے آزمائیں گے, مال دے کر آزمائیں گے, مال چھین کر آزمائیں گے, بنا محل میں رکھ کر آزمائیں گے, محل میں رکھ کر آزمائیں گے, بڑی بڑی بلڈنگیں دے کر کے آزمائیں گے. آیا اس مال کو صحیح طریقے سے صحیح محنت پر خرچ کر رہا ہے یا نہیں کر رہا. دونوں طرح سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے. ایمان والوں کا کام یہ ہے کہ دونوں حالتوں میں, دونوں صورتوں میں اللہ کے حکم کے مطابق گزارے. اور اللہ کا حکم یہ ہے کہ جب ہمارے پاس دولت ہو, محل ہو, بلڈنگیں ہو, اللہ کا شکر ادا کرے, اور اگر پریشانی ہو تو ایسی صورت میں اللہ کا صبر ادا کرے. یہ دونوں چیزیں مومن کے لیے خیر ہی خیر ہے. اگر مصیبت آ جائے تو صبر کرے, خوشحالی آ جائے تو اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے.
یہ چیزیں غیروں کو نہیں ہے، یہ ہمیں میسر ہے۔ دونوں صورتوں میں اللہ کی طرف سے نعمت ہے، اللہ کی طرف سے تحفہ ہے۔ میرے بھائیوں بزرگوں، یہ دنیا فانی زندگی ہے، عارضی زندگی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے، وہ ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اور اس زندگی میں جانے سے پہلے ہمیں ایک اور زندگی ہے جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، قبر والی زندگی کہتے ہیں۔ بڑی تنگ زندگی ہے وہ۔ قبر کے اندر اللہ نے ہر انسان کے لیے قبر کے اندر مختلف قسم کے عذاب رکھے ہیں، مختلف قسم کی سزائیں رکھی ہے۔ اس قبر میں ہم کو جانا ہے یا نہیں جانا ہے؟ ہمیں یقین ہے ہم سب کو جانا ہے، لیکن اس قبر میں جانے سے پہلے اس دنیا کے اندر ہم اپنی تیاری ضرور کریں، اللہ کا ذکر کریں، قرآن کی تلاوت، اللہ کی عبادت، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق ہماری زندگی گزرے۔ اللہ کی طرف سے جو احکامات ہمیں دیے گئے ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور پریشان حال لوگوں کی پریشانی میں کام آنا، یہ ساری چیزیں اگر ہم کرتے ہیں ہمارا رب ہم سے راضی ہے۔ اگر اس کے اندر کمی کوتاہی ہے تو ہمارا رب ہم سے ناراض ہے۔ بس ہم جائزہ لیں کہ ہم کس پوزیشن میں ہیں، ہم کس پوزیشن میں، خود ہمیں سمجھ میں آ جائے گا کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہے یا ناراض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، نبی علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔